مارکوس پیرسسون کی کہانی نے دنیا بھر کے نفسیات دانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اب ایک نئے سنڈروم پر غور کر رہے ہیں۔ یہ سنڈروم مارکوس سنڈروم ہوگا اور یہ مستقبل قریب میں دنیا کے لاکھوں لوگوں کو متاثر کرے گا۔ آپ کو بہت جلد اپنے گرد و نواح میں بے شمار مارکوس نظر آئیں گے۔ یہ بیماری کیا ہوگی، اس کی علامات کیا ہوں گی اور یہ دنیا کو کیوں متاثر کرے گی، ہم اس طرف جانے سے پہلے مارکوس کی طرف آتے ہیں۔ مارکوس کا پورا نام مارکوس پیرسسون ہے۔ یہ سویڈن میں پیدا ہوا، والد ریلوے میں ملازم تھا اور والدہ نرس تھی۔ مارکوس نے زندگی کے ابتدائی 7 سال سویڈن کے گاؤں ایڈس بیان میں گزارے۔ والد شرابی اور ماں محنتی تھی۔ یہ لوگ بعد ازاں ایڈس بیان سے ایک اسٹاک ہوم شفٹ ہو گئے۔ والد ہمیشہ شراب میں دھت رہتا تھا۔ ماں نے تنگ آ کر طلاق لے لی اور محنت مزدوری کر کے مارکوس اور اس کی بہن آنا کی پرورش کرنے لگی۔ مارکوس کو پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ وہ ہائی اسکول تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ وہ اسکول کے وقت عموماً بیمار ہو جاتا تھا یا پھر اسکول سے بھاگ کر مارکیٹوں میں پھرتا رہتا تھا۔ وہ بہت برا طالب علم تھا، لیکن اسے نئی چیزیں سیکھنے کا شوق تھا۔ وہ کمپیوٹر میں خصوصی دلچسپی لیتا تھا۔ کمپیوٹر کمپنی CBM نے 1885 میں نیا ہوم کمپیوٹر متعارف کرایا۔ والدہ نے کمپیوٹر خرید لیا اور یہ کمپیوٹر مارکوس کی زندگی کا اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ مارکوس نے کمپیوٹر کھولا اور یہ نہ صرف اس کے تمام فنکشن سیکھ گیا بلکہ اس نے کمپیوٹر میں ویڈیو گیم بھی بنانا شروع کر دی۔ مارکوس نے 1 سال میں کسی مدد کے بغیر ویڈیو گیم بنا لی۔ والدہ اس کی اس حیران کن صلاحیت سے متاثر ہوئی اور اس نے اس کے لیے آن لائن کورسز کا بندوبست کر دیا۔ مارکوس کورسز کرنے لگا۔ یہ چند برسوں میں کمپیوٹر پروگرامنگ کا ایکسپرٹ ہو گیا۔ یہ 18 برس کا ہوا تو اسے اسٹاک ہوم کی ایک کمپیوٹر فرم میں پروگرامنگ کی جاب مل گئی۔ نوکری اس کے بس کی بات نہیں تھی، چنانچہ اس نے 6 ماہ میں دفتر کو خیر آباد کہہ دیا اور ایک چھوٹا سا پرنٹنگ سٹور کھول لیا۔ یہ پروجیکٹ کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ اس کے بعد مختلف نوکریاں کرتا اور چھوڑتا رہا، یہاں تک کہ اسے 2005 میں king.com میں نوکری مل گئی۔ یہ کمپنی موبائل فون کے لیے گیمز بناتی تھی۔ دنیا کی مشہور ترین گیم کینڈی کریش اسی کمپنی نے بنائی تھی۔ مارکوس میں ویڈیو گیم بنانے کا قدرتی ٹیلنٹ تھا۔ یہ 2 گھنٹے میں پوری گیم تیار کر لیتا تھا۔ یہ 4 سال king.com میں رہا۔ یہ وہاں 2009 میں جالبم میں آ گیا اور اس نے اسی سال اپنے دوست جیکب پورسر کے ساتھ مل کر اپنی کمپنی موجنگ اے بھی بنا لی۔ یہ کمپنی بھی گیم بناتی تھی۔ یہ اس دوران پیسے جمع کرتا رہا۔ اس نے پیسے جمع کرنے کے بعد کمپنی جیکب پورسر کے حوالے کی، گھر میں مقید ہوا اور مائن کرافٹ کے نام سے اپنی کمپیوٹر گیم بنانا شروع کر دی۔ اس دوران اس نے شادی بھی کی۔ اس کے گھر بیٹی بھی پیدا ہوئی اور اسے طلاق بھی ہوئی، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود گیم پر کام کرتا رہا، یہاں تک کہ 2011 کے نومبر میں اس نے گیم مکمل کر لی۔ مائن کرافٹ ریلیز ہوئی اور مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ گیم کے پہلے ورژن کی 10 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ 10 کروڑ لوگوں نے گیم ڈاؤن لوڈ کی۔ ایک طرف یہ کامیابیاں تھیں اور دوسری طرف اس کا والد تھا۔ والد نے کثرت شراب نوشی کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اس خبر نے اسے شدید جذباتی دھچکا پہنچایا، لیکن یہ اس کے باوجود فوکس رہا۔ مائن کرافٹ نے مارکوس کو پوری دنیا میں متعارف کرا دیا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو گیا اور اس کی کمپنی موجنگ اے بھی دنیا کی بہترین کمپیوٹر کمپنیوں میں شمار ہونے لگی۔ دنیا بھر کی کمپیوٹر فرمز موجنگ اے بھی کو منہ مانگے دام دینے پر تیار ہو گئی، لیکن مارکوس نے کمپنی فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ نئی گیمز پر کام کرتا رہا۔ مائکروسافٹ مارکوس کے کام سے متاثر ہوئی اور یہ بھی اس کی کمپنی کو کمپیوٹر گیمز سمیت خریدنا چاہتی تھی۔ یہ آفر بھاری تھی، یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ گوگل نے اس دوران رابطہ کیا اور مارکوس نے 2014 میں اپنی کمپنی موجنگ اے بھی گوگل کو $2.5 ارب میں فروخت کر دی۔ یوں ایک ڈیل نے نوجوان مارکوس پیرسسون کو ایک ہی دن میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ سڑک سے میلوں کا باسی بن گیا۔ مارکوس نے امیر ہونے کے بعد لاس اینجلس کے امیر ترین علاقے بیورلی ہلز میں $70 ملین کا محل، ذاتی جیٹ جہاز،
بحری کشتی اور دنیا کی شاندار ترین گاڑیاں خرید لیں۔ یہ دنیا کے مشہور بزنس مینوں، کھلاڑیوں، اداکاروں اور ادیبوں کو دعوتیں دینے لگا۔ یہ پارٹی بوائے بھی بن گیا۔ اس نے بے شمار گرلز فرینڈ بنائیں اور یہ دنیا جہاں کی سیاحت بھی کرتا ہے۔ یہ سلسلہ 1.5 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ 2016 عیسوی شروع ہو گیا۔ یہ سال مارکوس کے لیے ٹینشن، ڈپریشن اور بیزاری لے کر طلوع ہوا۔ یہ اپنی مطمئن، مسرور اور 5 سٹار زندگی سے تنگ آ گیا۔ یہ مردم بیزار ہوتا چلا گیا۔ آج کل حالت یہ ہے کہ مارکوس سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا ہے۔ یہ ہفتہ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ لان میں بیٹھتا ہے تو رات تک ایک ہی کرسی پر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ سوئنگ پول میں گھستا ہے تو سارا دن پانی میں گزار دیتا ہے۔ اس کا دل فلموں، گولف، کتابوں، شراب اور گرل فرینڈ سے بھی بھر چکا ہے۔ یہ دوستوں سے بھی بیزار ہو چکا ہے۔ یہ ڈپریشن میں اکثر اوقات اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی دن خودکشی کر لے گا۔ مارکوس نے چند روز قبل ٹویٹر پر زندگی کی بیزارگی، بے سمتی اور خالی پن کا ذکر کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہر چیز حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر کوشش کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوشش کی یہ کمی آپ کی زندگی کو غیر متوازن کر دیتی ہے اور یہ عدم توازن آپ کے انسانی رابطوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس نے لکھا کہ میں دنیا کے مشہور ترین لوگوں میں گھومتا ہوں۔ میرے دوستوں کا گروپ بہت وسیع ہے اور میں جو چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں، لیکن میں جتنی تنہائی آج کل محسوس کر رہا ہوں وہ میں نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ اس کا کہنا ہے کہ کام کا جذبہ اور جاننے کی خواہش یہ انسان مارکوس کی ان ٹویٹس نے دنیا بھر کے نفسیات دانوں کو حیران کر دیا۔ یہ آج کل مارکوس کی کیفیات پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ نفسیات دانوں کا خیال ہے کہ دنیا کا ہر انسان جوانی میں ارب پتی بننا چاہتا ہے، یہ محلوں میں رہنا چاہتا ہے، یہ جیٹ اور یاٹس خریدنا چاہتا ہے، یہ مشہور اور نامور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے اور یہ خوبصورت گاڑیوں میں خوبصورت عورتوں کے ساتھ گھومنا چاہتا ہے۔ لیکن جب دنیا کی یہ تمام نعمتیں ایک غریب نوجوان کو عین جوانی میں مل گئیں تو یہ صرف 1.5 سال میں ان سے بیزار ہو گیا اور یہ بیماروں جیسی زندگی گزارنے لگا۔ کیوں؟ امریکہ کے نفسیات دانوں کا خیال ہے کہ انسان کو شاید پیسہ اتنی خوشی نہیں دیتا جتنی خوشی اسے چیلنج، جید مسلسل اور کامیابیاں دیتی ہیں۔ انسان چیلنج کو دیکھ کر الرٹ ہوتا ہے، یہ مقابلے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں جمع کرتا ہے، یہ مسائل سے ٹکراتا ہے، مسلسل محنت کرتا ہے اور آخر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوشش کا آخری اور کامیابی کا پہلا لمحہ خوشی کہلاتا ہے۔ یہ خوشی اسے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ انسان جب سب کچھ پا لیتا ہے اور اسے ہر نعمت اشارے سے ملنے لگتی ہے تو اس کی زندگی سے کامیابی، کوشش اور چیلنج نکل جاتا ہے۔ ان تینوں کی کمی انسان کے اندر خلا پیدا کر دیتی ہے۔ یہ خلا ڈپریشن اور بیزارگی کو جنم دیتا ہے اور انسان شتر بے مہار بن کر بے مقصدیت کے لکودک صحرا میں بھٹکنے لگتا ہے۔ نفسیات دانوں کا خیال ہے کہ انسان کو کسی قیمت پر خود کو چیلنج، کوشش اور کامیابی سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان تینوں کی کمی آپ سے خوشی چھین لیتی ہے اور خوشی سے محرومی آپ کو زندگی سے بیزار کر دیتی ہے۔ مارکوس دنیا میں اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ اس کی زندگی میں اب کوئی چیلنج نہیں، یہ کوشش سے محروم ہو چکا ہے۔ اس کی زندگی کی آخری کامیابی مائن کرافٹ گیم تھی۔ یہ اب باقی زندگی کیسے گزارے گا؟ نفسیات دانوں کے پاس اس کیسے کا کوئی جواب نہیں۔ کیا آپ کے پاس ہے؟ شاید آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ ہم جس کرۂ پر آباد ہیں اس میں صرف وہی پھل میٹھے ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں، جو دھوپ کی ہلکی ہلکی آنچ پر پکتے ہیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ یہ ہمیں جو بھی دے تھوڑا تھوڑا اور آہستہ آہستہ دے، تاکہ ہم مارکوس سینڈروم جیسی بیماریوں سے بچے رہیں، ہماری زندگی میں آخری سانس تک زندگی باقی رہے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔